يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف کی بریائی، بزرگی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو کل کائنات کا خالق و مالک، مدبر، رحمان اور رحیم ہے، جس نے اپنی مرضی سے یہ دنیا بنایا، ساتوں آسمان اور اسی کے مثل ساتوں زمین کا خالق و مالک ہے. اس کے درمیان بسنے والی تمام مخلوقات کو اللہ نے اپنی مرضی سے اس کے اندر بسایا ہے اور ان تمام مخلوقات کا رازق اور رزاق ہے. پوری کائنات کو بنانے اور اس کائنات کو بالکل منظم طریقے سے چلانے میں اللہ کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے. اس کی ذات ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک اور صاف ہے. مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبیوں پر، رسولوں پر، بالخصوص امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر اللہم بارک وسلم. میرے محترم بھائیوں، آج خطبہ جمعہ میں ہم ارکان ایمان میں سے ایک اہم رکن قیامت کے دن پر ایمان کے متعلق بات کریں گے. اللہ رب کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنی علمی حدود میں رہ کے کتاب و سنت کی روشنی میں حق بات کہنے کی توفیق دے. اللہ اہل ایمان کو حق سننے، سمجھنے اور اپنی طاقت کے مطابق حق بات پر عمل کی توفیق دے. آمین. میرے محترم بھائیوں، اس بات میں کسی بھی قسم کا شبہ نہیں ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے، اور جیسے اللہ نے چاہا اپنی مرضی کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے دنیا بنائی ہے. اللہ کی پیدا کی ہوئی کوئی بھی چیز مقصد سے خالی نہیں ہے.
ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اس کا مقصد پورا ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آخر میں اس چیز کے لیے موت رکھا ہے، اس کا خاتمہ رکھا ہے۔ اور دنیا میں جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں ہر ایک کی ایک عمر متعین کی ہے، بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی بھی ایک عمر متعین کی ہے، ایک وقت مقرر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر کردہ وہ وقت جب آتا ہے تو اللہ کے حکم سے یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ یہ دنیا ہمیشگی کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا، بلکہ ایک وقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور قرآن مجید میں، احادیث نبویہ میں اس بات کی تعلیم اللہ نے اپنے بندوں کو دی ہے، اور پیارے پیغمبر نے اپنی امتیوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے، ایک وقت تک کے لیے رہنا ہے، وقت کے ختم ہونے کے بعد مجھے اور آپ کو یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ چنانچہ میرے محترم بھائیوں، یہ دنیا ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ دنیا میں محض اس لیے بھیجا ہے کہ اس دنیا کے خاتمے کے بعد حقیقی اور دائمی جو زندگی ہے قیامت کے دن کی، اس زندگی میں کامیابی و کامرانی کے لیے کچھ سامان تیار کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی غرض کے لیے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ لہذا میرے محترم بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، جتنی قومیں یا جو لوگ دنیا کے اندر آخرت پر ایمان لے آئیں، جتنی قومیں یا جو لوگ سچے دل سے قیامت کے دن پر ایمان لے آئیں، دنیا کے اندر وہ لوگ امن و سلامتی کے ساتھ رہے، عزت کی زندگی گزاری، کیونکہ انہیں اس بات پہ یقین تھا کہ اس دنیا کے خاتمے کے بعد جو حقیقی اور دائمی زندگی ہے آخرت کے دن کی، وہاں مجھے اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ جو کچھ میں نے اور آپ نے دنیا میں کیے کروائے ہیں، ایک ایک لمحے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب و کتاب دینا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ جو قیامت کے دن پر ایمان لے آئے، دنیا کے اندر امن و امان کی زندگی گزارے، پرہیزگاری کی زندگی گزاری، شریعت پہ عمل کیے، اللہ کے قوانین کو مان کے زندگی گزاری۔ اور جو قوم یا جو لوگ قیامت کے دن کا انکار کیے، یا جن کو قیامت کے واقع ہونے پر شک تھا، دنیا کے اندر وہ لوگ ظالم و جابر بن کے زندگی بسر کیے، غاضب بن کے زندگی بسر کیے۔ لہذا میرے محترم بھائیوں، یہ بات یقینی ہے کہ قیامت واقع ہونے والی ہے، قیامت یقینی امر ہے، اس بات پہ ایمان لانا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس بات پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے دن پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا، یہ ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ لہذا ذرہ برابر اس میں شک و شبہ کیے بغیر مجھے اور آپ کو یوم آخرت پر ایمان لانا ہے، اگر کامل مومن ہونا ہے۔ اگر مومن نہیں بننا چاہتے تو پھر آپ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ لہذا قرآن و احادیث میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان واقعات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ کے پیارے پیغمبر کی تربیت یافتہ صحابہ دنیا کی زندگی کو ترجیح ہی نہیں دی، ہمیشہ ان کی نگاہوں میں آخرت سنورتی تھی، اور ہمیشہ آخرت کی فکر کرتے ہوئے صحابہ نے زندگی گزاری ہے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے اگر کامیابی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو ایمان مثل قرار دیا ہے، صحابہ کے طریقے کو طریقے مثل قرار دیا ہے۔ جب تک میں اور آپ اصحاب محمد کے طریقے پر عمل نہیں کریں گے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو لہذا میرے محترم بھائیوں، یہ بات یقینی ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، جس اللہ نے دنیا کو بنایا اسی اللہ کے حکم سے دنیا ختم ہوگی۔ قیامت کی ابتدا سور سے ہوگی، قیامت کی ابتدا سور سے ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی، ایک دیہاتی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، پوچھنے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسور، یہ سور کیا چیز ہے؟
جس سے قیامت کی ابتدا ہوگی، دنیا کا خاتمہ ہوگا۔ اے اللہ کے پیارے پیغمبر، یہ سور کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرن ينفخ فیہ، ایک سنگ کے مانند چیز ہے، جانور کے سنگ جیسی ایک چیز ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ اس کام کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت براء رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے سور پھونکیں۔ آپ کی پیدائش کا مقصد سور پھونکنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اسی کام کے لیے پیدا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صاحب السوری واضع السور علی فیہ منذ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے حضرت اسرافیل علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، آپ کی تخلیق ہوئی، اللہ نے جب سے آپ کو بنایا اس وقت سے لے کے اب تک حضرت اسرافیل علیہ السلام سور اپنے منہ کو لگائے ہوئے اللہ کے عرش کو تکتے ہیں، جیسے اللہ کا حکم ہوگا حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے، جس سے قیامت کی ابتدا ہوگی۔ لہذا میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، یہ ایمانیات ہیں، ان باتوں پر بغیر شک و شبہ کے ایمان لانا ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا یہ ایمان کا حصہ ہے، بغیر شک و شبہ کے ان باتوں پہ ایمان لانا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کے دائیں جانب فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں گے، اور بائیں جانب اللہ تبارک و تعالی کے پیدا کیے حضرت میکائیل علیہ السلام ہوں گے، دونوں کے درمیان کھڑے ہو کے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے۔ یہ قیامت کی ابتدا ہے، یہاں سے قیامت کی ابتدا ہوتی ہے، یہ دنیا ختم ہونے پہ آتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس بات پہ بغیر و شک و شبہ کے ایمان لانا ہے۔ جس وقت سور پھونکا جائے گا اللہ کے حکم سے، پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، پوری کائنات اپنا وجود کھو دے گی۔ سور کی آواز اس قدر شدید ہوگی کہ جو شخص جس کے کانوں میں اس کی آواز پڑے گی، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اس شخص کا خاتمہ ہو جائے گا، وہ شخص انتقال کر جائے گا، اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اس کی آواز اتنی شدید ہوگی، بلند سے بلند بلند سے بلند ہوتی جائے گی، اس کی آواز کو لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے، وہاں سے دنیا کا خاتمہ شروع ہوگا۔ لہٰذا میرے محترم بھائیوں، قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہے، قیامت کا دن بڑا ہولناک اور خطرناک دن ہے۔ اس دن کے لیے مجھے اور آپ کو تیاری کرنا ہے، اسی کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ دنیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی، جس میں مجھے اور آپ کو بسایا، میرے اور آپ کے لیے کائنات کا جو نظام اللہ نے چلا رہا ہے، مجھے اور آپ کو محض اس کام کے لیے بھیجا ہے کہ میں اور آپ اس دنیا میں رہ کے اس دن کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے، اس دن کی دہشتناکیوں سے بچنے کے لیے دنیا کے اندر کچھ سامان تیار کر لیں، کچھ نیک اعمال ہی کر لیں، تاکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جا کے اپنا منہ دکھا سکیں، کامیاب لوگوں میں شامل ہو سکیں۔ لہذا میرے محترم بھائیوں، قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہوگا، بڑا خطرناک دن ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اگر تم رسول کا انکار کر دو، رسول کی تعلیمات کا انکار کر دو، شریعت کا انکار کر دو، دین تمہیں پسند نہ ہو، اسلامی طور اور طریقے کو چھوڑ کے اپنی منمانی تم زندگی گزار لو، تو اس دن سے کیسے بچ پاؤ گے جس کی ہولناکیوں سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے،
قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ مجھے اور آپ کو یہ درس دیتی ہے کہ میں اور آپ دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی نہیں جی سکتے. میں اور آپ دنیا میں اللہ کے قانون کے مطابق جینا ہے، نبی کی شریعت کے مطابق جینا ہے، اسلام پہ عمل کرنا ہے، اسلامی تعلیمات کو ماننا ہے. اگر کل قیامت کے دن اپنی مرضی کی زندگی جینا ہو، ہم اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے شریعت کا پاس و لحاظ نہ رکھیں، اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑائیں، دین کی باتوں کو ٹھکرا دیں، قرآن و حدیث سے منکر ہو جائیں، تو یہ بات یاد رکھیں اس دن کے عذاب سے، اس دن کی ہولناکیوں سے بچ نہیں سکیں گے جس دن کی دہشت ناکیوں سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ اس دن کی ہولناکیوں سے یہ آسمان جس کا نیلا رنگ مجھے اور آپ کو بڑا پیارا ہے، آدمی مایوس ہو جائے پھر آسمان کی جانب دیکھ لے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنا خوبصورت پیدا کیا ہے تا انسان اپنا سارا غم بھول جائے، اللہ کی اس قدرت پہ غور کرنے لگے تو قیامت کے دن یہ خوبصورت آسمان اپنا وجود کھو دے گا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، پورا ہو کر رہے گا. آپ چاہیں نہ چاہیں، آپ قیامت کے دن پہ ایمان لائیں نہ لائیں، اسلام کی تعلیمات کو مانیں نہ مانیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے. دنیا ختم ہوگی اور ختم ہو کے رہے گی، یہاں کسی کو ہمیشہ رہنا نہیں ہے. لہذا دنیا میں دل نہ لگائیں، آخرت سنوارنے کی فکر کریں، کیونکہ یہ دنیا کا خاتمہ یقینی امر ہے اور یہ ہو کر رہے گا. لہذا میرے محترم بھائیوں، ایک اور جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسمان جس کی خوبصورتی بیان نہیں کی جا سکتی، اللہ نے اتنا پیارا بنایا ہے. اللہ یہ آسمان اتنا پیارا بنایا جس سے بارش برستی ہے، جس سے بارش برستی ہے. قیامت کے دن اس کی ہولناکیاں اتنی خطرناک اور اتنی شدید ہوں گی کہ اپنے وجود کو کھو دے گا، اس کی کوئی اوقات نہیں ہوگی، کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن آسمان سرخ چمڑے کے مانند ہو جائے گا. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن یہ آسمان سرخ چمڑے کے مانند ہوگا. یہ قیامت کی ابتدا ہے، یہاں سے قیامت شروع ہوگی. آسمان پھٹ جائے گا اور اپنا وجود کھو دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. اس دن آسمان اپنے وجود کو کھو دے گا. لہذا میرے محترم بھائیوں، آسمان کی جو بندشیں اللہ نے باندھ کے اسے پھیلا رکھا ہے، قیامت کے دن وہ ڈھیلی پڑ جائیں گی. آسمان اپنے وجود کو باقی نہیں رکھ پائے گا، یہ قیامت کا دن ہوگا. لہذا میرے محترم بھائیوں، اس دن کے لیے مجھے اور آپ کو تیاری کرنا ہے، اس دن کے لیے مجھے اور آپ کو تیار رہنا ہے. اللہ نے اسی لیے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے. یہ سورج جس کی روشنی میں دن میں میں اور آپ کام و کاج کرتے ہیں، کماتے ہیں، دنیا کی زندگی بسر کرتے ہیں، مال و متاع کو جماتے اور اکٹھا کرتے ہیں. چاند عربی تاریخ کی 14ویں تاریخ کو کتنا خوبصورت آسمان پر رونما ہوتا ہے، کتنا خوبصورت دکھتا ہے. اور اس چاند کو دیکھ کے میں اور آپ تہوار مناتے ہیں. روزوں کی ابتدا ہوتی ہے، اختتام ہوتا ہے، عیدیں مناتے ہیں. یہ خوبصورت چاند، یہ خوبصورت سورج اللہ رب العالمین کے حکم سے اپنے وجود کو کھو دیں گے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس سورج کو اور چاند کو بے نور کر دیں گے. اس کی کوئی اوقات نہیں ہوگی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. لہذا میرے محترم بھائیوں، قیامت کے لیے تیاری کر لیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے. لہذا میرے محترم بھائیوں، یہ ستارے رات کی تاریکی میں چمکتے ہیں. انسان سر اٹھا کے رات کی تاریکی میں آسمان کی جانب دیکھتا ہے تو یہ خوبصورت ستارے جتنے مزین ہیں، جتنے خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، قیامت کے دن ان ستاروں کی کوئی اوقات نہیں ہوگی،
کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اسے بے نور کر دیں گے۔ لہذا میرے محترم بھائیوں، اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ کے حکم سے اپنا وجود کھو دیں گی۔ اللہ کی یہ مخلوق اپنا وجود کھو دے گی، ان کی کوئی اوقات کوئی حیثیت نہ ہوگی اللہ رب العالمین کے ہاں۔ تو لہذا میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ میں اور آپ اس دن کے لیے کیا تیاری کیے ہوئے ہیں؟ میں اور آپ کہاں تک ان باتوں پہ ایمان لائے ہیں؟ کس درجے کے مومن اور مسلمان ہیں؟ کون سی نیکی، کون سا عمل، کون سی بات ایسی ہے جس کی بنیاد پہ میں اور آپ بے فکر دنیاوی زندگی میں مگن ہیں؟ لہٰذا میرے محترم بھائیوں، قیامت کی فکر کریں، آخرت کی فکر کریں، جو دائمی اور حقیقی زندگی ہے، دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ لہذا میرے محترم بھائیوں، یہ زمین جس کی پشت پہ میں اور آپ چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھیتی باڑیاں کی جاتی ہیں، کاروبار ہوتا ہے، تجارت کی غرض سے سفر کرتے ہیں، یہ زمین، یہ پشت جس کی پشت پہ میں اور آپ چلتے ہیں، بڑی عالی شان عمارتیں تعمیر کی ہوئی ہیں۔ قیامت کے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ایک سور پھونکنے سے، اللہ کے حکم سے میرے محترم بھائیوں، یہ زمین اپنا وجود کھو دے گی، اس کی کوئی حیثیت کوئی اوقات نہیں ہوگی۔ زمین کو اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے کہ زمین ایک جھٹکا دے گی، جس کے ساتھ یہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ دنیا کا اختتام ہے، یہ دنیا خاتمے کے ڈگر پہ آ کھڑی ہے۔ لہذا میرے محترم بھائیوں، اس کے لیے فکر کریں، اس کے لیے تیاری کر لیں۔ لہذا میرے محترم بھائیوں، قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہے، اس دن کے لیے تیاری کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا بیان کیا جا رہا ہے، بڑا خطرناک دن ہے۔ قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کی ابتدا، یہ ایمان بالغیب میں سے ہے۔ ان باتوں پہ ایمان لانا ایمان کا تقاضا ہے۔ اس بات پر ذرہ برابر اگر کوئی شخص شک کرتا ہے، شبہ کرتا ہے، تو اس کا ایمان کامل درجے کا نہیں ہے۔ ایسا شخص کامل درجے کا مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لہذا میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ عالی شان پہاڑ جو مجھے اور آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے نظام کو مزین کرنے کے لیے، اس کو بیلنس بنا کے رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ بڑے بڑے پہاڑ بنائے ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ پہاڑ بھی اپنا وجود کھو دیں گے، ان کی کوئی اوقات کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے میرے محترم بھائیوں، یہ پہاڑ چلائے جائیں گے، ان کے چلنے کی وجہ سے بالکل ریت کے ذرات کے مانند یہ پہاڑ اڑنے لگیں گے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ یہ پہاڑ جو مجھے اور آپ کو نظر آ رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے حکم سے یہ پہاڑ دھنکی ہوئی جو اون ہوتی ہے، روئی کے جو ذرات ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان پہاڑوں کی اوقات اور حیثیت ایسی ہو جائے گی جیسے روئی کے ذرات اڑتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ پہاڑ اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ قیامت کا دن ہے، اس کے لیے تیاری کر لیں۔ یہ مال، یہ متاع، یہ اولاد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دے رکھی ہے، یہ مال جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دے رکھا ہے، یہ متاع، یہ عہدے، یہ منصب جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دے رکھے ہیں، قیامت کے دن نہ اولاد کام آئے گی، نہ مال کام آئے گا، نہ متاع، نہ عہدہ، نہ منصب، کوئی چیز کسی کے کام نہیں آئے گی۔ یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف انداز میں اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے بیان فرمایا۔ سورہ حاقہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی چیز بیان فرمائی ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کا نام اعمال، اس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں جس بندے کو مل جائے، اللہ فرماتا ہے جس بندے کا نام اعمال قیامت کے دن بائیں ہاتھ میں مل جائے، اس سے بڑی ہلاکت اور بربادی کسی اور شخص کی نہیں ہوگی۔ بائیں ہاتھ میں نام اعمال کا ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انسان ناکام و نامراد ہے۔ لہذا اللہ سے دعا کریں اللہ میرا اور آپ کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے،
بائیں ہاتھ میں نام اعمال کا ملنا یہ ناکامی کی دلیل ہے۔ یہ اولاد، یہ دنیا، یہ کاروبار، یہ تجارتیں جس کی غرض کے لیے میں اور آپ نہ حلال کی تمیز کر رکھے ہیں نہ حرام کی تمیز باقی ہے، دھوکے دہی سے مال و متاع کماتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق جو لوٹے جا رہے ہیں، یتیموں اور بیواؤں کے جو حقوق مارے جا رہے ہیں، مار مار کے غازی بن کے زندگی بسر کر کے مال و متاع جمع کر رکھے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے قیامت کے دن آپ کا اعمال میرے اور آپ کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ جس شخص کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے وہ بندہ کامیاب ہے، جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے یہ بندہ ناکام و نامراد ہے۔ لہذا میرے محترم بھائیوں، اس بات کی فکر کریں، اللہ سے اس بات کی دعا کریں کہ میرا اور آپ کا نام اعمال اللہ قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں نصیب فرمائے۔ لہذا میرے بھائیوں اس بات کی فکر کریں اور اس بات کے لیے تیاری کریں۔ یہ دن اتنا آسان نہیں ہے، بڑا دہشت ناک دن ہے، بڑا خوفناک دن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ایک انسان قیامت کی ہولناکیوں سے، جہنم کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے، قیامت کی ہولناکیوں، جہنم کے عذابات سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین سے التجا کرے گا، اللہ سے التجا کرے گا، درخواست کرے گا اللہ رب العالمین سے، اللہ یہ میرا دوست، اللہ یہ میری اولاد، اللہ یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، یہ میرے خاندان و قبیلے کے لوگ، اللہ یہ میرے دنیا میں پہچاننے والے، ان سب کو تو لے لے، محض مجھے چھٹکارا دے دے۔ سب کو دینے کے لیے تیار، محض اللہ مجھے بچا دے، مجھے چھوڑ دے، میری پکڑ نہ کر۔ یہ بیوی، یہ بچے جن کی پرورش کے لیے میں نے نہ حلال کی تمیز کی تھی نہ حرام کی تمیز کی تھی، یہ دوست جس کی خوشی کے لیے شریعت کا جنازہ میں نے نکالا تھا، یہ دوست و احباب جس کی سنگت میں رہ کے نبی کی سنتوں کا گلا میں نے گھوٹا تھا، اللہ ان سب کو لے لے۔ یہ دنیا والے اللہ کیا کہیں گے یہ سوچ کے دنیا میں تیری تعلیمات کو ٹھکرایا تھا، انہیں لے لے، محض مجھے چھوڑ دیں۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا کلا، ہرگز نہیں، اللہ تبارک و تعالی اسی بندے کو پکڑے گا، اسی شخص کو عذاب میں مبتلا کرے گا، وہی شخص اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہوگا جو دنیا میں رہ کے اللہ کی نافرمانی کی ہوئی تھی۔ آج دنیا ہے، پریشان ہو جائیں، دوست ہیں، احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، بیوی بچے ہیں، بھائی ہیں، پڑوسی ہیں، کوئی نہ کوئی آپ کی ہمدردی میں آ جائے گا، کوئی آپ کا ساتھ دے گا، آپ کو بچا لے گا، اپنی اپنی طاقت، اپنے اپنے حساب سے کوئی نہ کوئی شخص آپ کے بچاؤ کا انتظام کرے گا۔ قیامت کا دن ہوگا میرے بھائیوں، سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں گے، پھر بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ لہذا اولاد کے لیے کسی چیز کا انتظام کریں، اپنے گھر و بار کے لیے کسی چیز کا انتظام کریں، اس بات کو سوچیں قیامت کے دن مجھے نہ میری بیوی بچا سکے گی، نہ میری اولاد بچائے گی، نہ میرے بھائی، نہ میرے والدین، کوئی کسی کو نہیں بچائے گا۔ ہر شخص اپنے اپنے دامن کو بچا کے بھاگنے میں لگا ہوا رہے گا۔ لہٰذا وہاں بھاگنے سے پہلے، اللہ کے سامنے التجا کرنے سے پہلے اس بات کی تیاری کر لیں کہ میں نے کون سی چیز خریدی ہے، کس چیز سے کیسی رقم سے خریدی ہے، حلال ہے، حرام ہے، شریعت کیا کہتی ہے، یہ چیز کہیں قیامت کے دن میرے اور آپ کے لیے وبال جان نہ بن جائے۔ اس چیز کی فکر کرتے ہوئے میرے بھائیو دنیا کی زندگی بسر کریں۔ یہ دنیا ہے، یہاں کام چل جائے گا، اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی کسی کے حق میں سفارش نہیں کرے گا، کوئی کسی کے حق میں گواہی نہیں دے سکے گا الا ایک کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو اس بات کی فکر کرنی ہے کہ قیامت کے دن میں اور آپ جب اللہ کے پاس جائیں، جب اللہ کے پاس جائیں تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے مجھے اور آپ کو کتنے سوالوں کے جواب دینے کی طاقت و قوت ہے، میں اور آپ کتنی باتوں کا اللہ کو جواب دے سکیں گے، کتنی باتوں کا حساب و کتاب اللہ کو دے سکیں گے، یہ سوچ کے زندگی گزاریں، حد سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کی زندگیاں میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، خلافت کا زمانہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا۔ دمشق سے فتح ہونے کے بعد مشک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے گھر میں آیا، تقسیم کرنے کی باری تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فکر مند تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فکر مند ہیں، مال غنیمت میں مشک آیا ہے، اسے تقسیم کرنا ہے مسلمانوں کے درمیان میں، خلیفہ ہیں۔ اور حضرت عمر بن خطاب وہ جلیل القدر صحابی جن کے متعلق اللہ کے پیارے پیغمبر دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ جلیل القدر صحابی جس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جنتی ہیں، دنیا میں اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ پھر آپ کا مقام اتنا عالی شان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو اللہ عمر بن خطاب کو نبی بنا کے دنیا میں مبعوث فرماتا۔ اتنے جلیل القدر صحابی، اور آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ اتنا عظیم ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینے کی گلیوں میں اپنے دل میں ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ ایسا قانون بنائے، اللہ قرآن مجید کی آیات شریعت بنا کے نازل فرما دیتا ہے۔ اتنا عالی مقام صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، فکر مند ہے، مال غنیمت میں مشک آیا ہے، تقسیم کرنا ہے، فکر ہے کہ کون تقسیم کرے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کس بات کی فکر ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سارا ماجرا سناتے ہیں کہ بات یہ ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیوی کہتی ہیں کہ یہ ذمہ داری میں اٹھاؤں گی، تقسیم میں کروں گی، آپ کو اس بات کا ڈر ہے تو تقسیم میں کروں گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رونے لگتے ہیں۔ بڑی گہری بات ہے، سوچنے کی، فکر کرنے کی، سمجھنے کی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روتے ہیں، بیوی پوچھتی ہے معاملہ کیا ہے؟ مسئلہ تو حل ہوا ہے، مشک تقسیم کرنا ہے، تقسیم کرنے میں تیار ہو، معاملہ کیا ہے، کیوں روتے ہو؟ قربان جاؤں حضرت عمر بن خطاب پہ۔ کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ اپنے بارگاہ میں کھڑا کر کے عمر سے یہ بات پوچھ لے، تیری بیوی کی انگلیوں میں جو مشک لگا تھا اس کا حساب کون دے گا؟ یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اللہ کے ہاں جواب دینے کی فکر ہے۔ اگر اللہ پوچھ لے عمر تیری بیویوں کی انگلیوں میں جو عطر لگا تھا اس کا کیا بنے گا، تو عمر اللہ کو کیا جواب دے گا؟ یہ فکر ہے، یہ فکر ہے اللہ کے ہاں کھڑے ہو کے جواب دینے کی۔ میری اور آپ کی بیویاں شرعی تعلیمات کی کتنے گلے گھونٹ دیتے ہیں، کیا کبھی میری اور آپ کی غیرت جاگی ہے؟ کیا میں نے کبھی، آپ نے کبھی یہ فکر کی ہے قیامت کے دن میری اولاد کے بارے میں اللہ مجھ سے پوچھ لے، میری بیوی سے متعلق اللہ مجھ سے پوچھ لے، خاندان و قبیلے کے متعلق اللہ مجھ سے پوچھ لے تو میں کیا جواب دوں؟ کبھی سوچا، کبھی فکر کی ہے؟ ہم مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے دل مرے چکے ہیں، ہمارے دلوں میں ایمان غیرت و حمیت باقی نہیں ہے، ہم حقیقی معنوں میں مسلمان ہی نہیں ہیں، بس ہم نام کے مسلمان ہیں، ہمارے اندر ایمان نام کی چیز نہیں ہے۔ اگر وہ چیز ہوتی تو آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ عزت اور سر بلند ہم ہوتے۔ ہم نے دین کو چھوڑا، شریعت کو چھوڑا، تعلیمات کا انکار کیا، نہ آخرت کی فکر رہی، نہ اللہ کے پاس جواب دہی کی فکر رہی۔ ہم دنیا کے اندر انسانی شکل میں جانور بن کے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ میرے بھائیوں ہماری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا اس بات کی فکر کریں کہ اللہ کے پاس مجھے اور آپ کو جانا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے، خاتمہ ہے اس دنیا کا۔ اللہ نے ایک مقررہ وقت کے لیے دنیا بنائی ہے، اس کے بعد دنیا ختم ہوگی، اللہ کے پاس جانا ہے۔ زندگی کے ایک ایک لمحے کا،
زندگی کے ایک ایک لمحے کا، ہر کیے کرائے اعمال کا اللہ رب العالمین کو حساب و کتاب دینا ہے۔ اس چیز کے لیے تیار ہو جائیں۔ رب کریم سے دعا ہے اللہ کہی ہوئی بات میں کم علمی کی بنیاد پر کوئی زیادتی ہو تو اپنی خاص توفیق اور فضل سے اسے درگزر فرما۔ اللہ ہم سب کو حقیقی ماننوں میں قیامت کے دن پر ایمان لانے کی توفیق نیک عطا فرما۔ اللہ ارکان ایمان کو اس طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے جس طریقے کو سمجھ کر اور عمل کرنے کے بعد تیرے ہاں کامیابی کا ضامن بن جائیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ ھو الغفور الرحیم۔